بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 40 میں 36 نمبر پہ روایت کیا ہے، وہ حدیث ہماری چل رہی ہے۔ اس سے پہلے 3 باتیں ہم اس حدیث سے جان چکے ہیں۔ نمبر 1 کہ من نفس عن مؤمن کربة نفس اللہ عنہ او منہ کرب الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ کسی مومن کی تکلیف میں، مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی دہشتوں اور وحشتوں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور دوسری بات تھی من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کی، جو تکلیف میں ہے، تنگی میں ہے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے قیامت کے دن آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز جو پچھلے جمعے ہم نے جانی تھی کہ من ستر مسلما، جس بندے نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کے عیوب پر اور معاملات پر دنیا اور آخرت میں پردے فرما دیں گے۔ اب اسی ضمن میں چوتھی چیز، مسلمان کی مدد کی تنگی میں، تکلیف میں، پریشانی میں، دنیا اور آخرت میں اجر تو ملے گا ہی، لیکن اور بھی بڑا اجر ہے۔ اور وہ کیا؟ کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرماتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو خاص فرما دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس ایک بہانہ ہے نا کہ پہلے میرے اپنے کام کو ترجیح ہے، میرے اپنے معاملے کو ترجیح ہے، یا میں اپنے معاملات دیکھوں پھر میں لوگوں کے معاملات دیکھ لوں گا۔ میرے بھائی، اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اور اس کی مدد میں لگ جاؤ گے، اور اگر تمہیں اس بات پہ یقین ہے اور یقین ہو گیا اور ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین میری مدد فرمائیں گے، تو یہ خیال اگر انسان کے دل و دماغ میں بس جائے، رچ جائے، تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کے وہ کام بھی اللہ رب العالمین کرنے پر قادر ہے جو دنیا میں کوئی دوسرا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اس کے اسباب بھی اللہ رب العالمین پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں، نیکی کرنے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیا کرو، اگر کبھی شیطان رستہ روک رہا ہو، وسوسے ڈال رہا ہو، 2 باتیں سوچ لیا کرو۔ نمبر 1 کہ نہ جانے میرے اس عمل کی وجہ سے میرا رب مجھ پہ کتنا راضی ہوگا، اور دوسرا کہ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ مجھے اپنی جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ 2 باتیں جب جب دماغ میں آئیں گی، کبھی بھی نیکی کے رستے سے انسان محروم نہیں رہ سکے گا۔ انسان نیکی سے محروم کب ہوتا ہے؟ جب وہ شیطان کے وسوسوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ لیکن اس نے بھی، اس بدبخت نے بھی یہ بات وہ جانتا تھا اور اس بات کا اعتراف کیا تھا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے نیک بندے ہوں گے، تیرے خالص تیری ذات کے لیے تجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، تیری ذات کے لیے عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے اوپر میرا زور نہیں چل سکے گا۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اور یہ مسلمان کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، بہترین اعمال کون سے ہیں؟ ای العمل افضل، افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے بہترین اور افضل ترین عمل وہ ہے کہ اللہ رب العالمین تیری وجہ سے کسی مسلمان کو خوشی عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے لیے لوگوں کی مدد میں لگتا ہے اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، نہ وہ اپنے بندوں کو بھولتا ہے نہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھولتا ہے، وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ اور یہ بات اماں جی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کہی تھی؟ جب اللہ کے رسول پہ پہلی وحی آئی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر لوٹے تو کیا کہا؟ زمیلونی زمیلونی دسرونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو، مجھے کپڑا دے دو، مجھے لحاف دے دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تھوڑا سا سکون آیا تو کیا کہا؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ جس طرح جبریل نے اللہ کے رسول کو دبایا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر دفعہ اس نے مجھے اتنی شدت سے دبایا کہ مجھے موت اپنی سامنے نظر آئی، آنکھوں کے سامنے موت نظر آئی۔ جب اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی آپ کی گفتگو سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے لہجے سے، ہر طرح سے ظاہر تھی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اصل ساتھی کی پہچان اسی وقت پہ آ کے ہوتی ہے کہ کتنا آپ کے ساتھ کوئی مخلص ہے۔ بیوی خاص طور پہ سب سے بڑا ساتھی جو انسان کے سفر کا، چاہے وہ کٹھن ہے یا سہولت والا ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، ہر طرح کا سفر انسان کی ساتھی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کرب میں ہو، اس کا ساتھی ہی اسے تسلی دیتا ہے۔ سب سے بڑی امید کی کرن اس کے لیے اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو ہماری خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ 2 قسمیں اٹھائیں اور کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انک لتحمل الکل، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کے لیے دکھ اور ان کی تکلیفوں میں ان کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جو بندہ کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی قسم اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا اندر ہے، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ ہمارے نفس جو مجسم شیطان بن چکے ہیں، یہ ہمارے نفس جو نفس کے پجاری ہو چکے ہیں، نفس امارہ بن چکے ہیں، جن کا نفس کبھی بھی انہیں خیر کی طرف دعوت نہیں دے گا بلکہ شر کی طرف بلائے گا، شر پر ابھارے گا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، خیر سے دور تر لے جاتا جائے گا۔ اس مومن بھائی کی مدد کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ ایک نیت کرے کہ میں مسجد میں 30 دن، اور وہ مسجد بھی مسجد نبوی ہو، میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا، اس بندے کی نیکی پہ کوئی شک ہوگا؟ کوئی شک نہیں کہ یار مبارک جگہ، اللہ کے رسول کا حرم، جسے اللہ نے آپ سے مانگ کے لیا، اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول نے دعائیں کر کر کے اس جگہ کو حرم بنوایا، مبارک بنوایا کہ اللہ جس طرح مکے میں تو نے برکتیں دی ہیں، میری اس جگہ کو بھی اسی طرح حرم بنا دے اور دگنی برکتیں عطا فرما۔ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور اگر اعتکاف کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس عمل کی تو کیا ہی شانیں ہوں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک گھڑی اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 مہینہ اپنی مسجد میں اعتکاف کروں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 1 گھڑی، اور وہ گھڑی کا تفصیل بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میں چاہے اپنے مومن بھائی کی صرف اتنی ہی مدد کروں کہ اس کو اشارے کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں بتا دوں۔ آج ہماری حالت پتہ کیا ہے؟
ہماری مدد کا معیار کیا ہے؟ ہم سے کوئی رستہ پوچھے تو جان بوجھ کے یوں ہی تفنن تباہ کے لیے اس کو بیچارے کو مذاق اور ٹھٹھے کا نشانہ بنانے کے لیے غرض رستے پہ چلا دیں گے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ اس سے معذرت کر لیں، آپ کا معذرت کر لینا بھی خیر خواہی ہے۔ اور آپ کا دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے جبکہ دین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دین النصیحہ، یہ دین پورے کا پورا ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ اگر ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے خیر خواہی نہیں تو یاد رکھیے ہمارا دین نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا 1 مہینہ میں اپنی مسجد میں اعتکاف کروں، یہ عمل مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ عمل زیادہ پسند ہے کہ میں 1 گھڑی اپنے مومن بھائی کی مدد کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی فطرت بنائیں۔ جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے، اور سلف صالحین کہا کرتے تھے، بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سعادت ہے، ایک انعام ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو آپ کے پاس چلا کے بھیجتا ہے، آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرتا، یہ اس کا فضل اور انعام ہے۔ سوچئے اگر اس بندے کی جگہ پر آپ ہوں اور آپ کسی کے پاس مدد کے لیے جائیں اور آپ کی مدد سے انکار کر دیا جائے تو اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس جگہ پہ رکھ کے سوچئے، اور یہ اللہ کا فضل اور انعام ہی ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے لوگوں کی خیر کا، لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، نہ کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کا محتاج بنا دیا ہے۔ اس لیے اپنی فطرت بنائیے کہ لوگوں کی مدد کیجیے، جس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور سلف صالحین اس بات کو بھی مدد سمجھتے تھے کہ کسی کو خیر کی بات بتا دینا یہ بھی ایک مدد ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں کوئی بھائی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہو، آپ اس کو کہیں میرے بھائی یہ شیطان کا عمل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الشیطان یشرب بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تم یہ عمل مت کرو، وہ دائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دے، اس سے بڑی مدد کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو شیطان کے رستے سے بچا کے خیر کی طرف موڑ دیا۔ اور یہ دین تو ہمیں اس طرح کی خیر خواہی بھی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، اس کی ہم مدد کریں، ظالم کی مدد کیوں؟ فرمایا وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ، اس سے ظلم سے روکو۔ یہ ہے مومن کی شان، مومن ہونے کا تقاضا کہ ایک بندہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے تو ہم بحیثیت مومن اس کو اس ظلم سے بھی روکے، ظالم کو بھی روکے کہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنی جان پر ظلم مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے مدد کے تقاضے کہ ہم اس حد تک جا کے اپنے بھائی کی مدد کرنے والے ہوں۔ تو تیسری چیز، چوتھی چیز جو آج ہم نے سیکھی، یہ پچھلی تینوں چیزوں کے ساتھ جڑی ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنے مومن بھائی کی مدد کر سکتے ہوں، ہمیں اس حوالے سے بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی مدد کرنے میں کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن تو اپنے بھائی کے لیے ہر وقت جان نچھار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث جو ابھی یہ ٹکڑا میں بیان کرنے لگا ہوں یہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ابو الدرداء سے بھی آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے، ابو ہریرہ سے بھی آتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹکڑا اس کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ اکبر، کہ جو بندہ ایسے رستے پر چلتا ہے کہ اس رستے پر چلنے کا اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ارادہ علم سیکھنا ہو، یعنی علم سیکھنے کے لیے نکلا، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا، طالب علم بن کے گھر سے نکلنا، اس سے بڑی کوئی شان اور عظمت والا معاملہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔
انبیاء کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کیا آئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. مفسرین لکھتے ہیں اس پہلی وحی میں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہماری اور ہمارے دین کی بنیاد اللہ نے سیکھنے سکھانے پر ہی رکھی ہے، پڑھنے پڑھانے پر ہی رکھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتا ہے. اور طالب علم کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حسن بصری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں الطالب العلم لا يعدلہ شیء. طالب علم کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نمازی کے لیے یہ شان ہے، نہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے، نہ حج کرنے والے کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، جو اللہ نے شان اور عظمت طالب علم کو دی ہے. کیا عظمت دی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الملائکہ تضع اجنحتہم. یہ فرشتے، اللہ کی رحمتوں کے فرشتے، یہ زمین پر آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کی وجہ سے طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. نمازی کے لیے ایسی کوئی حدیث آتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں؟ نہیں. حاجی کے لیے نہیں، مجاہد کے لیے نہیں، طالب علم کے لیے یہ حدیث آتی ہے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ رضا بما فی عمل. اس بات اور عمل کی وجہ سے جو وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے عمل میں اتنی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر راضی ہو چکا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جہاں جہاں بھی یہ لفظ آتے ہیں نا حدیث میں کہ فرشتے یہ کام کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان حدیثوں میں ایک نکتہ ہے. وہ نکتہ کیا ہے؟ فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. کوئی کام جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرشتے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اس طالب علم پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے اس کے پیروں کے تلے اپنے پر بچھاؤ. اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کے لیے آسمانوں کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اور سمندروں کی گہرائیوں میں تیرتی مچھلیاں اور مخلوقیں، یہ ساری کی ساری طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ایک چیز بیان کی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ طالب علم پڑھ لکھ کے جب عالم بنے گا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ انبیاء کا وارث ہے. یہ انبیاء کا وارث ہے. اور اس کائنات میں نبوت سے بڑا کوئی منصب نہیں ہو سکتا. یہ نبیوں کا وارث ہے، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اسی لیے حسن بصری کیا کہتے تھے؟ الطالب العلم لا يعدلہ شیء. طالب علم کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. بتائیے جو نبی کا وارث ہو، انبیاء کا وارث ہو، کوئی چیز اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. طالب علم کی اتنی فضیلت کیوں؟ سوال بنتا ہے اتنی فضیلت اور عظمت طالب علم کو کیوں دے دی گئی ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیلی ہے جو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو دیں گے، لیکن ایک بات مختصراً بیان کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، تاکہ ہمیں بات کچھ سمجھ آ جائے. آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، روڈوں پر بورڈ لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جہازوں پر جب ہم سفر کرتے ہیں یا سمندروں میں سفر کرتے ہیں تو رہنمائی لینے کے لیے کیا کلیے اور اصول ہیں؟ کمپاس کا استعمال ہوتا ہے. کمپاس کا استعمال ہوتا ہے، جہت متعین کی جاتی ہے، سمت متعین کی جاتی ہے. اور کمپاس کا کلیہ اور تھیوری کہاں سے لی گئی ہے؟ آسمان کے ستاروں سے. آسمان کے ستاروں سے.
اور پرانے زمانے میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو سفر کرنے والے کیا دیکھتے تھے؟ شمال کی طرف دیکھتے تھے، وہاں ایک ستارہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، اس ستارے کو دیکھ کے اپنی سمت کا تعین کرتے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس ستارے کو قطب نما یا قطبی ستارہ۔ اسی کو لے کے کمپاس بنایا گیا، تو کمپاس کا نام کیا رکھا گیا؟ قطب نما۔ کس لیے؟ ہدایت لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے، رستے کا تعین کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو مثالیں بیان کی آپ نے، فرمایا طالب علم کی مثال زمین پر بالکل اسی طرح ہے جس طرح آسمان پر ستاروں کی حیثیت ہے، کہ طالب علم سے لوگ علم سیکھ کے اپنی سمت کو متعین کرتے ہیں کہ یہ رستہ جہنم کو جانے والا ہے، جنت کو جانے والا ہے، یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے۔ زندگی پوری کی سمت کا تعین انسان علم کے ذریعے کرتا ہے، اسی لیے طالب علم کی اتنی فضیلت ہے۔ دوسری مثال اللہ کے رسول نے کیا دی؟ فرمایا طالب علم کی حیثیت بالکل ایسے ہے اور عظمت ایسے ہے جیسے چاند یا 14ویں کے چاند کی ستاروں کے اوپر عظمت اور فوقیت ہے، کہ طالب علم روشن ہوتا ہے، علم روشنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذن ربی ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ لوگوں تمہارے پاس کتاب مبین آ گئی ہے، یہ قرآن آ گیا ہے، یہ اللہ کا نور آ گیا ہے، یہ علم آ گیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ اس کے ذریعے سے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اتباع کرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ لیکن قرآن ہم جانتے ہیں کہ جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اس کو پرکھا نہیں جائے گا، اس کے اندر غوطہ زن نہیں ہوا جائے گا، تب تک ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے علم کی ضرورت ہے، اسی لیے طالب علم کا اتنا مقام ہے کہ جس طرح چاند روشن ہوتا ہے، اسی طرح طالب علم ایک نور لے کے چلتا پھرتا، ایک روشنی ہے، ایک چلتی پھرتی روشنی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جہالت سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے اپنے آپ کو خیر اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کس طرح نکالتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو کس طرح نکال کے لے کے آتے ہیں؟ علم کے ذریعے سے، علم کی وجہ سے۔ اور صرف یہی اسباب نہیں، یہ ایک نقطہ میں نے بیان کیا ہے، 30 سے زیادہ اسباب علماء نے اور مفسرین نے بیان کیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے طالب علم کو تمام چیزوں پر فوقیت دی ہے۔ اس لیے میرے محترم، یہ ایک چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کے رستے پہ نکلتا ہے، یا جمعے کے درس میں ہم آتے ہیں، نیت کی بات ہی ہے نا، انسان اتنی نیت کر لے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں وہاں کچھ جا کے سیکھوں، کچھ سکھاؤں۔ ہمارا یہاں آنا بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہے جیسے ہم جنت کے رستے پہ چلنے والے ہیں۔ سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کے لیے رستے آسان کر دے گا۔ اور ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، وہ مدینہ منورہ سے چلے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں دمشق میں پہنچے۔ اور آج بھی اگر ہم بائی روڈ دمشق جانا چاہیں مدینہ منورہ سے تو تقریباً 2500 کلومیٹر سفر ہے۔ اس زمانے میں کیسے یہ 2500 کلومیٹر سفر ہوتا ہوگا؟ صحرا کی گرمی، شدت، طوفان، یہ ساری چیزیں۔ وہ ابو الدرداء کے پاس پہنچے، ابو الدرداء نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، کوئی کام ہے، کوئی مقصد؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں سوائے ایک مقصد کے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، میں وہ حدیثیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو الدرداء نے کہا پہلے یہ حدیث سن لو، باقی تو میں بعد میں سناؤں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، علم کے رستے پہ چلتا ہے، فرمایا یہ علم کے رستے پہ دنیا میں چلا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے اس رستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کے رستوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کیجئے ہر وقت کے لیے کہ جہاں بھی کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملے کبھی ضائع مت ہونے دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں طالب علم بنائے اور علم کو سیکھنے کی اور علم کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ درس میں انشاءاللہ کہ طالب علم کی فضیلت کیا کیا ہے، کن کن اسباب کی وجہ سے ہے، ان میں سے کچھ اسباب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔